کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہے، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں آپ تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم جو ہے ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے۔ یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا۔ اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکے، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکے، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا، اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل۔ میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے۔ تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے، اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی ہوئی نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے۔ ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی۔ تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا۔ جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، اللہ رحمہ اللہ ہو تو پگڑی پاؤ۔ تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا۔ تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا۔ تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے۔ یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے۔ میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے، تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں۔ دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں
اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بوڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے. یعنی کوئی بات دیکھا کرے, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس سے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں, قسمیں اٹھا اٹھا کے, کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے, ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پھکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی, یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ, انہوں نے دانت توڑے وہ انہوں نے کیا. تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدل حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدل حاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے. جعلی واقعات ہے, صوفیاء نے پھیلائے, شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں وہ کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیلا پہلے رہا ہے اللہ نے بندے گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو, آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی کہانی ہے نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے جی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں, کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنی کی سنت پہ عمل کیا جائے پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے, کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. بتا دوں کہ علمی لوگوں کے لیے یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے revivalislam.com کی ویب سائٹ ہے. انہوں نے اس میں پورا آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ شیعوں کے پاس کچھ بھی اس معاملے میں سارا صوفیوں سے لیا. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا, اس لیے ان کا حوالہ کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں, وہ کہتے ہیں ڈکو سے وابی ہے, وہ کہتے ہیں وابی شیعہ. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہو. جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا, ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا, کیسے تھے, وہ انہوں نے نکال دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی, خارجی, یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے, پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ.
नासबियत की इस्लाह शुरू से मौजूद है और अफजियत की शुरू से मौजूद है। नसब अरबी जुबान में कहते हैं खड़ा करने को। नासबी वो लोग हैं जो सैयदना अली के मुखालिफिन थे, टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें खवारिज थे, जो बुग्ज रखने वाले थे, या अहले सिफीन। अहले जमल को मैं नहीं कहता क्योंकि अहले जमल तो बैकफुट पे चले गए थे। और दूसरी तरफ नासबी के अगेंस्ट जो टर्म यूज होती है वो राफदी है, जो सैयदना अली की शान में गुलूब करते हैं। जाहिर है सर, जब आप 60 साल तक मिंबरों के ऊपर सैयदना अली पे लानत करवाएंगे तो दूसरी तरफ से भी रिवेंज आएगा, वो हजरत अली को बढ़ाएंगे और फिर वो हर उस बंदे को रगड़े में ले आएंगे जिससे आप मोहब्बत करेंगे। जैसा कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल करता था, जिससे उसकी लड़ाई होती थी ना, उसके बुजुर्ग को गालियां देता था, चाहे वो उसका अपना बुजुर्ग भी हो। यानी मुझे बताएं, अगर हमारा ईसाइयों से दुश्मनी होगी तो क्या हम हजरत ईसा की तौहीन शुरू कर देंगे? लेकिन कादियानी चूंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो यही काम करता था। मैंने पिछले दिनों मेरा जो एक क्लिप चढ़ा है गुलाम अहमद कादियानी यजीदी, उसमें मैंने हुसैन इब्न अली की जो उसने गुस्ताखियां की हैं वो दिखाई हैं। वो यही तो बताया कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की इसलिए तौहीन करता है कि आपको पता है कि कादियानियत के सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मकबा फिक्र है ना मुसलमानों में, वो शिया है। क्योंकि उसने मादी होने का भी दावा किया था तो कई शिया भी साथ लग गए थे। और दूसरे नंबर पे ईसाई है, क्योंकि उसने मसीह मऊद होने का दावा किया था। तो इसलिए वो हजरत ईसा की भी तौहीन करता है और हजरत हुसैन की भी। क्यों? काउंटर नैरेटिव कादियानियत के खिलाफ जब खड़ा हुआ ना, तो शिया ने और ईसाइयों ने ज्यादा मुखालफत की, क्योंकि उनकी पब्लिक जा रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब इन मौलवियों को नीचा करने का तरीका है कि हजरत हुसैन को नाउज़ुबिल्लाह वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करा के HD कैमरे में दिखा दिए। बस अक्लमंदों के लिए सिर्फ दिखाना ही होता है, बस एक दफा देख लिया, आप खुद फैसला कर लें, कॉन्टेक्स्ट के साथ है। तो यहां पे भी यही होता है कि वो नाम रखे में। इसकी असल वो हदीस है जो फज़ाइल सहाबा में दो ऊपर तले रवायतें हैं कि सैयदना अली से मौकूफन रवायत है कि मेरी वजह से दो फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से दो फिरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। इसमें मरफूआ हदीस भी है सुनन तबरानी में, लेकिन वो ज़ईफ है। लेकिन ये मौकूफन रवायतें सही हैं और ज़ाहिर नबी इस्लाम के बताने पर ही मकबूल है। तो सैयदना अली की मोहब्बत में गुलूफ करने वाले राफदी और उनसे दुश्मनी में गुलूफ करने वाले नासबी। ये हकीकत है कि नासबियों की अक्सरियत अहले सुन्नत में है और राफजियों की अक्सरियत अहले तशय्युअ में। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी एक खाली नाम रखने के लिए आप किसी को कह दें, नजदी कह दें, वहाबी कह दें, बिदती कह दें, ठीक है जी, बदमजहब कह दें, राफजी कह दें, नासबी कह दें, यजीदी, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जहां पे मौजूद है उनको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सुन्नियों का काम है कि एक टिकट में दो मजे ना करें, अपने अंदर जो नासबी है उनको जूते मार के बाहर निकालें, ऐलान बरात करें। हमारे जेल में बहुत बड़ा नासबी था, फैज आलम सिद्दीकी, कत्ल हो गया था, 80s की बात है। आज तक अहले हदीस उससे इसको डिसोन भी करते हैं, उसके मज़ामीन भी छापते हैं, और वो मज़ामीन भी वो जो अहले बैत के खिलाफ लिखे हुए हैं। तो एक टिकट में दो मजे तो नहीं होते। दूसरी तरफ शिया है और उनके अंदर जो राफजी खबीस घुसे हुए हैं, जो कि शेखैन के ऊपर तबर्रा करते हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो उनको उस तरीके से कंडेम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। एक टिकट में दो मजे कर रहे होते हैं। अब थोड़ी चेंज आई है तो लोग करना शुरू हुए, लेकिन ये दराड़े उसी वक्त फिल होंगी जब शिया राफजियों की सफाई करें अपने सफों से और सुन्नी नासबियों की सफाई करें। सिर्फ कह लेने से काफी नहीं है काम, कहने जी हमारा तो काम था, हमने बस कह दिया। उनको फ्रंट से लीड करके इस रोके। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। 2006 की बात है ऑलमोस्ट। मैं एक दफा गोल्डे गया, उस वक्त मैं भी बरेलवी था, लेकिन मैं कई चीजों के खिलाफ था। शुरू से ही थोड़ा बहुत ज़हन खुलना शुरू हो गया था। तो वहां के जो मुफ्ती थे, मैंने उनसे कहा कि ये यहां पे औरतें आके, बेपर्दा औरतें यहां मज़ारात पे आ रही हैं, इनको आप मना किया करें। उनका जी हमने वहां बोर्ड लिख के लगा दिया ना, और क्या करें। बोर्ड लिख के लगाया है गांव की औरतों के लिए, इनको पढ़ना भी नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ ये काफी है, आप इनको रोके बाई फोर्स, कब्र तक पहुंचे ही ना, वहां मर्द खड़े कर दें, अंदर आने ही ना दें। लेकिन वो चाहते भी नहीं, अंदर आएंगे तो चंदा देगी ना। गरीब गरीब औरतें, बूढ़ी बूढ़ी अपने दुपट्टे खोल खोल के उसमें से
5-5 रुपए के सिक्के भी वो पीरे वहां पीर बैठे होते हैं, उनको पकड़ा रही होती है और वो भी ऐसे बेचारे वो पकड़ लेते थे, 5 रुपए भी वापस नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक फकी दी, बरेलवियत के जमाने में भी फकी में देता था। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर यहां पे कोई बंदा आके आपके जो कब्र में दफन शुदा बुजुर्ग है इनको गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो फिर आप एक वहां प्ले बोर्ड ही लगाएंगे कि बुजुर्गों को गालियां देना मना है या रोकेंगे? कहता जी ऐसी की तैसी रोकेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बुजुर्गों की हमीयत आपके दिल में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। इसका जवाब उस मुफ्ती के पास कोई नहीं था, ना किसी और मुफ्ती के पास होगा, और ये हकीकत है। इनको अपने बाबे से इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने बुजुर्गों और जोगियों को रब मान लिया अल्लाह को छोड़ के। यहूद और नसारा वाली खराबी इस उम्मत में भी आई है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो में वही खराबियां पैदा हुई जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गो के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। साहबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा? आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन फरमा दी। ठीक हो गई? सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर एक तहकीकी मकाला रिसर्च पेपर नंबर 5B लिख दिया है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, 72 सहीह इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें मैंने कुल अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से 200 अहादीस जमा की हैं। अक्सर अहादीस बुखारी और मुस्लिम से है, जिसमें मैंने ये पूरे का पूरा मुकदमा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से लेकर शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम तक कवर किया है, और इसको अहादीस की रोशनी में मुरतब किया गया है, ना कि तारीख की रोशनी में। ज़ाहिर है तारीख हुक्मरानों ने लिखवाई है, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, अक्सर चीज़ों की इसनाद भी अवेलेबल नहीं होती। और इसमें बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी भी अहादीस मैंने जमा की हैं उनमें दौरे हाजिर के जो बड़े बड़े मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन हैं उनकी तहकीम बाकायदा लगाई है। शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला की, शेख जुबैली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला की, शेख शुएब आरनौत रहिमहुल्लाह ताला की, शेख सुलैम असद की, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की, और लोगों की तहकीम के साथ मैंने इसको मुरतब किया है। कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे आप ये कहें कि वो किसी मुहद्दिस की तहकीम के बगैर इसमें डाली गई हो। ये जरूर हो सकता है कि किसी को किसी मामले में इख्तलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई हदीस ऐसी हो कि जिसको सारे बिल इत्तफाक जो है वो मरदूद या ज़ईफ या मौदू समझते हो। जरूर किसी न किसी ने उसकी तस्हीह और तहकीम की हुई होगी सेहत के एतबार से। इसको मैंने स्टार्ट किया है खुलफाए राशिदीन कौन से हैं, इससे आगाज किया है रिसर्च पेपर का। उसके बाद फिर मैंने जो जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान हुई, शहादत उस्मान वाला इशू हुआ, उसको कवर किया है, सुलह हसन को कवर किया है, यजीद की वली अहदी को, और अल्टीमेटली सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को सहीह इस्नाद अहादीस जो अहले सुन्नत की किताबों से है उससे कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज मैं जितनी भी अहादीस बयान करूंगा क्वेश्चंस के दौरान ऑलमोस्ट सारी इसमें अवेलेबल होंगी। आप ये रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, PDF, व्हाट्सएप ग्रुप्स में राब्ता करके मंगवा सकते हैं, और अगर हार्ड कॉपी आपने मंगवानी है तो हमारी एकेडमी का नंबर है +92 के कोड के साथ 3215900162। पाकिस्तान से करेंगे तो 032159000162। सुबह 9 से लेकर ऑलमोस्ट अब तो मगरिब तक खुला होता है, पूरा दिन। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसके ऊपर अब बाकायदा ड्यूटी लगा दी। हमारे अबरारुल हसन भाई जो है वो उनको हमने स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा भी उस्मान भाई भी कभी कभार सुन लेते हैं, नदीम भाई भी। आपने यानी एकेडमी में आना है दर्स सुनने के लिए या रिसर्च पेपर फ्री मंगवानी है डाक, तो ये भी रिसर्च पेपर, इसके अलावा
8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں. آپ منگوا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں. آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں. محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر. قریش میں ایک کام جو حضرت عبد المطلب نے، ایک بہت ہی برا طریقہ، بری سنت جو کعبے میں رائج تھی. کعبہ تو معبد تھا شروع سے، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا حج. یہ حج ضروری ہے آگاہ ہونا مسلمانوں کو. اسلام کا حج، دین کا حج، اور قرآنی تعلیمات کا حج اور جاہلیت کا حج، اس میں سمجھ میں آئے تو آپ صحیح حج کر سکیں گے. وہ یہ کام کرتے تھے جاہلیت میں کہ جانور ذبح کرتے تھے، قربانی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کعبے کی دیوار پہ مل دیتے تھے، کچھ خود اپنے اوپر مل لیتے تھے، کچھ پی لیتے تھے خون. اس کا گوشت لٹکا دیتے تھے کعبے کے ساتھ، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ غلط ہے. حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ یہ حرکت نہ کرو. دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے. طواف کے لیے دین نے کہا احرام باندھ کے کرو، کپڑے پہن کے کرو، بدن چھپا کے کرو. یہ عریان ہو کے، ننگے ہو کے کرتے تھے سارے. حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ خبردار، آج کے بعد کعبہ کے گرد کسی نے ننگا ہو کے نہیں گھومنا، عریانی. یہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو دین نے قبول کی. ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے. دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو. کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھ حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر. اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات. آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے. پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام. اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا. ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے.